نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرنا انوارها للناس فی الظلم جات لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی قرآن مجید برہان رشید سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی روشنی سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ عزیزان محتشم، اولاً اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ انسانی عقل انہی چیزوں کا احاطہ اور انہی چیزوں کا حصار و گہراؤ کر سکتی ہے جو اس کی بساط میں ہے۔ ہمارے حواس ہماری عقل کے معاون ہیں اور ہماری عقل ان حواس کی محتاج ہے۔ جب ہماری عقل ہمارے حواس کی محتاج ہے تو اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ پھر عقل کو آخری حد آخری منزل نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ حواس یہ
رہنمائی کرتے ہیں عقل کو کسی بھی چیز کے پہچاننے اور معرفت و تعارف میں، یہ اس کے ممد و معاون ہیں۔ جیسے ہم شے کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اس چیز کا کیا نام ہے۔ ہم کسی چیز کو سنتے ہیں تو عقل جج کرتی ہے کہ کس چیز کی آواز ہے، یہ انسان کی آواز ہے، حیوان کی آواز ہے۔ ایسے ہی ہم کسی چیز کو اندھیرے میں ٹٹولتے ہیں تو ہماری عقل امتیاز کرتی ہے کہ یہ کون سی چیز ہو سکتی ہے، یہ روئی کا بستر ہے، یہ جانور پر اگنے والی اس کی اون ہے، وغیرہ ذالک۔ اسی طرح ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے ذائقے کو ہماری عقل ہمارے آگے واضح کرتی ہے کہ یہ کھٹی ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے، کڑوی ہے، یا بد مزہ ہے، خوش ذائقہ ہے اور خوش مزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل خود محتاج ہے ان حواس کی، اور یہ حواس عقل کے لیے معاون اور اس کے لیے ممد ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان چیزوں کو عقل کے سامنے پیش کرتے ہیں، عقل پھر ان کو کھنگالتی ہے، ٹٹولتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے۔ تو عقل پھر اس کا مطلب یہ ہوا آخری حل اور آخری حد نہیں ہے، یہ خود محتاج ہے۔ اور یہ بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو آگے چلتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی، حواس انہیں سمجھنے سے عاجز ہیں، تو جو اس کے حواری، اس کے مصاحب، اس کے معاون اور اس کے ساتھی ہیں، تعاون کرنے والے اس کے احباب ہیں، جب عقل ان سے سمجھتی ہے، ان سے لیتی ہے، تو پھر جب وہ خود ہی بے بس ہو جاتے ہیں تو عقل بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کہنا ہماری عقل میں یہ بات نہیں آئی، یہ ہو نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری عقل سمجھنے سے عاجز ہے۔ ایک فن ایک بچہ نہیں سمجھ پاتا، وہ اس سے گھبراتا ہے، اس سے جی چراتا ہے، اس سے بھاگتا ہے۔ کسی بچے کو میتھ سمجھ نہیں آتی تو اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ کسی کو کیمسٹری سمجھ نہیں آتی تو وہ اس فن کا انکار نہیں کر سکتا۔ بیالوجی سمجھ نہ آنا اس سے انکار کا امکان جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سرے سے ہے ہی نہیں یا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس تمہید کے بعد اس چیز کو سمجھنے میں ہمارے لیے کوئی دشواری اور مشکل نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں عقل کی گرفت میں، عقل کی حدود میں، عقل کے حدود اربع سے باہر ہیں، وہ اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے یا اس سے بھی قبل، جب انٹرنیٹ کی سہولیات میسر نہ تھیں، موبائل نہیں تھا، کیا کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا تھا یا یہ کوئی سوچ سکتا تھا یا یہ عقل میں آ سکتا تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم 7 سمندر پار کسی آدمی سے فیس ٹو فیس بات کر لیں گے؟ یہ ایک وہم اور خیال میں بھی نہیں گزرا تھا کبھی ایسا ہوگا، مگر انسانی عقل نے یہ کرشمہ بھی اور اس کی گتھیوں کو بھی سلجھا دیا، اس کا بھی حل کر دیا، اور اس کا طلسم بھی ٹوٹ کر بکھر گیا کہ یہ کہنا کہ 7 سمندر پار آدمی کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس سے بات نہیں کی جا سکتی، اس کی نقل و حرکت کو جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ آج کے دور میں یہ سب کچھ ممکن ہے، کس وجہ سے؟ انسانی عقل
اور ٹیکنالوجی سے یہ چیز حل ہو گئی، مگر کچھ چیزیں، کچھ راز ایسے ہیں جو آج بھی عقل پر حل نہیں ہو رہے۔ اس میں سب سے بڑی بات واقعہ معراج ہے، اور واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے آج بھی سائنس چے میں گوئی کی کش میں ہے کہ اس پر کیا کہا جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس نے انسان پر اور انسانی حیات پر، انسان کی بشریت اور اس کے خد و خال پر، اس کی جلد پر اور اس کے ثقیل ہونے پر، کہ انسان ایک ثقیل جسم ہے، تو جسم ثقیل ایسے کروں کو، ایسی فضاؤں اور ہواؤں کو کیسے پار کر سکتا ہے کہ جو جسم کے لیے ناممکنات بلکہ محالات میں سے ہے، کہ ان کروں کو پار کرنا یہ جسم کے لیے، خواہ وہ جسم لوہے کا ہو، خواہ وہ جسم انسانی ہو، جو کوئی چیز ہے اسے جسم کہتے ہیں۔ پھر اس میں ہم اس کی قیدیں لگاتے ہیں، جس میں نامی ہے، جس میں غیر نامی ہے۔ ایک وہ جسم ہے جو بڑھتا ہے، تو اس لحاظ سے درخت بھی جس میں نامی ہے وہ بھی بڑھتا ہے۔ پتھر بھی جسم ہے مگر جس میں نامی نہیں ہے، جامد ہے۔ تو اس طرح یہ جسم یعنی جو ثقیل چیز ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کسی بھی ثقیل چیز کو، بھاری بھرکم چیز کو آپ اچھالتے ہیں تو زمین اس ثقل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ تو سائنس ہے، یہ کہتی ہے اسے زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایسا ذرہ جس کا بوجھ نہ ہو تو بعض دفعہ ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں، لیکن جب ہوا کے اندر سکون آتا ہے، ہوا کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے، وہی ذرہ جو بوجھل نہیں ہے وہ زمین پر آ ٹپکتا ہے۔ کیوں؟ سائنس کہتی ہے کہ ہر ثقل کو زمین اپنی طرف۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر جسم ہے اور جس میں بشریت ہے تو زمین نے اسے کھینچا کیوں نہیں؟ کس طرح ممکن ہوا کہ وہ جس میں بشر ہے، جس میں انسان ہے، تو وہ کرۂ ارض سے، کرۂ زمہریر سے بھی کراس کر کے سیاہ لامکاں کی جو ہے وہ صفت باصفا سے متصف ہو جائے اور متصل ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، مگر خدا چاہے، جس نے عقل کو پیدا کیا ہے اس کی بساط ہی اتنی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو سمجھے اور کچھ چیزوں کو نہ سمجھے۔ جی وہ کسی نے کہا تھا کہ عقل میں آنا یہ کسی کے جسم اور کسی کے خیال اور کسی کے وہم اور ارادہ کی کیفیت سے متصف ہے، اور اگر وہ عقل میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم ہے، اور جو عقل میں ہی نہ آئے جی تو سمجھ تو آتا ہے مگر عقل میں نہیں آتا۔ میں جان گیا، پہچان گیا، تیری معرفت یہی ہے، تیری پہچان یہی ہے۔ خدا کا عقل میں آنا، سمجھ میں آنا اور اس چھوٹی سی شے کے اندر سما جانا، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ خدا جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جی وہ مجسم نہیں ہے، وہ مکین نہیں ہے، اور وہ ہر قسم کی جہت سے بالا تر اور پاک ہے۔ تو پھر کیسے کہا جائے کہ وہ یہاں ہے، وہ وہاں ہے؟ کیونکہ یہاں وہاں یہ جہات ہیں، اللہ جہات سے پاک ہے۔ اور یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف گئے تو طرف بھی جہت ہے، طرف جہت ہے نا۔ آپ سمت کو، طرف کو اور آپ کنارے کو کسی جہت ہی کے نام سے جانتے ہیں نا جی، کہ کنارہ بھی تو ایک جہت ہے، طرف خود ایک جہت ہے، جہت خود جہت اور سمت ہے۔ تو خدا کی طرف گئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم خدا کو پہچاننے کے لیے انگلی اوپر ہی کو کیوں اٹھاتے ہیں جی؟ تو یہ تو جہت ہے، آپ کہہ رہے ہیں جہت سے پاک ہے اور خاصات اوپر انگلی بھی اٹھا رہے ہیں۔
ہم خدا کی رفعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خدا کیا ہے؟ یہ جو انگلی اٹھانا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہہ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا رفعت و شان کا مالک ہے، رفعت شان کا مالک ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رفعتوں سے مماس ہو گئے، خدا کی رفعتوں کے محتاج ہو گئے۔ حضور اللہ ذوالجلال کی رفعتوں کے محتاج ہیں، اور ان رفعتوں کے محتاجی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو سیر بھی کرائے گی۔ اب ان پیچیدگیوں کو اگر ہم کھولیں تو بڑی باریکیاں ہیں، کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ وہ انسانی عقل سے آج بھی ماوراء ہیں اور کل بھی ماوراء ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا، اور اللہ کا قرآن جسے ہم نے پڑھا اس میں کیا لفظ ہیں؟ سبحان۔ سبحان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس سے پاک؟ ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ میں یہ ممبر بھی جسم ہے، میرا بھی ایک جسم ہے، میں اس جسم سے صرف جدا ہونے کی اتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں کھڑا ہو جاؤں، اور میرا جسم اس سیڑھی سے جدا ہو جائے تو پاؤں پھر بھی سیڑھی پر رہیں گے۔ اگر میں ہوا میں کودوں اچھلوں تو چند سیکنڈز کے بعد میں پھر اسی سیڑھی پر آ گروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری قوت اور میری طاقت صرف اتنی ہے کہ میں ہوا میں ٹھہر نہیں سکتا، میں مکان کا محتاج ہوں۔ فوراً میرا جسم ثقیل جو ہے وہ جسم مہوی کے ساتھ آ کر مماس ہو جائے گا، مل جائے گا۔ یہ میرا عیب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میری کمزوری ہے۔ میرے سامنے دیوار ہے، میں دیوار کے اس پار دیکھ نہیں سکتا، گویا کہ میں محتاج ہوں۔ میرا یہ عیب ہے نظر کا کہ میں اس پار نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کیمرے لگوائے، دفتر کے اندر بیٹھا، اور وہ کیمرے جو بلڈنگ کے عمارت کے چہار اطراف یا شش جہات لگے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے لگے ہیں، وہ باہر کے تمام مناظر میرے سامنے کمرے کے اندر سکرین پر مجھے دکھاتے ہیں۔ میں ہر قسم کی نقل و حرکت کو نوٹ کر رہا ہوں، تو اب میں دیکھ بھی رہا ہوں، مگر ڈائریکٹ میں اس چیز سے کیا ہوں؟ آری ہوں۔ اب میں ہوں ایک ایسا شخص، آپ ہیں ایک ایسے انسان کہ آپ محتاج ہیں، تو محتاج ہونا عیب ہے، محتاج ہونا عیب ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سبحان، سبحان۔ وہ محتاج نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ میرے لیے عیب ہے کہ میں ہوا میں ٹھہراؤ اختیار نہیں کر سکتا، اگر خدا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سورج، چاند، تمام سیارات، آپ کیا خیال کرتے ہیں یہ بندھے ہوئے؟ یہ تو سائنس بھی نہیں مانتی، یہ بندھے ہوئے نہیں ہیں، سہارے پر ہیں نہیں۔ یہ اتنا بڑا فلک، افلاک اس کی جمع ہے، تا حد نگاہ پھیلا ہوا یہ آسمان، کیا یہ بندھا ہوا ہے؟ یہ بادل بندھے ہوئے ہیں، مگر یہ نیلی چھت ہمیں تا حد نگاہ جو نظر آتی ہے، اور جدھر بھی چلے جائیں نظر آتی ہے، جس ملک میں بھی چلے جائیں آسمان یہی ہے، بادل یہی ہیں۔ یہ اسی خلاق کائنات کے بسائے ہوئے اور بچھائے ہوئے، پھیلائے ہوئے یہ سیارات و افلاک ہیں، جس نے بغیر کسی دھاگے، رسی اور ڈور کے ان کو مسخر، تسخیر کر رکھا ہے۔ تو وہ جو اتنا بڑا خالق ہے، جس نے اتنے بڑے افلاک بغیر سہاروں کے بنائے ہیں، وہ ایک ہستی کو
سرزمین مکہ سے سرزمین فلسطین پر اور فلسطین سے پھر لامکان تک لے جائے، تو یہ کیا ہے؟ سبحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبحان ہے۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک، پاک ہے وہ ذات۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ حضور تشریف لے گئے، حضور گئے، حضور نے یہ نہیں کہا میں گیا، بلکہ رب نے کہا اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا، بندہ خاص کو لے گیا۔ تو اب یہ تو بات ہے ہی نہیں، ہم نے کہاں کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے؟ جی ہم نے کہا اللہ لے گیا۔ سرا یسری، سرایت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں حلول کرنا۔ سرایت یہ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے، اور اسرا اسی سے کہتے ہیں رات کی سیر کو، رات میں چلنے کو اسرا کہتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے پھر لیلن کی تاکید بھی فرمائی، حالانکہ اسرا میں یہ معنی خود بخود موجود ہے، اور پھر لیلن پر جو دو زبریں ہیں، وہ دو زبریں اس کو گرامر کی روح سے کہتے ہیں تنوین تقلیل۔ تنوین تقلیل یعنی قلت کو بیان کرنا، پوری رات کی سیر نہیں ہے، پوری رات کی سیر نہیں ہے۔ رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ ذوالجلال اپنے بندہ خاص کو لے گیا، سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور پھر دیکھیں اس کی حدود اربع کا بھی ذکر کیا گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جس زمانے میں تیز رفتار سری اور تیز کوئی ایسی سواری نہیں تھی جو رات کے انتہائی قلیل حصہ میں فلسطین لے جائے اور پھر واپس بھی لے آئے، یعنی صرف مسجد اقصی اور مسجد حرام کا یہ جو دورانیہ ہے، اس کو ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں کور کرنا مشکل ہے، جو اس زمانے میں کئی دنوں پر مشتمل سفر ہوتا تھا، اور اس کو چند لمحوں میں طے کر لینا اس زمانے میں۔ آج کے زمانے میں بہت ساری تیز رفتار گاڑیاں آ گئی، بلکہ ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا، یہ سوشل میڈیا پر وائرل، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید، چائنا یا جاپان نے ریلوے لائن ایسی بچھائی ہے جس میں 1 گھنٹے میں تقریباً 900,000 کلومیٹر جو ہے وہ اب طے کیا جا سکتا ہے، یعنی کراچی کا سفر جو ہے وہ پونے گھنٹے کا ہو گیا ہے اگر یہاں وہ گاڑی ہو۔ تو آج کے دور میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ایسی ریلوے لائن مکہ سے فلسطین کے درمیان بچھائی جائے تو گھنٹے کا سفر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس زمانے کی قرآن بات کر رہا ہے اس زمانے میں اونٹوں، گدھوں، گھوڑوں اور خچروں اور جناب والا ان سواریوں پر سفر ہوتا تھا، اور ان تیز رفتار سواریوں پر اتنی جلدی کے ساتھ سفر کا انقطاع ممکن نہ تھا جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس کو نہیں مان رہے تھے، چے جائے کہ آگے لامکان تک جانے کو کیسے مان لیتے، وہ اس کو نہیں مان رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر ہم اس حدیث کو، یہ تقریباً 1.5 صفحے کی حدیث ہے، میرا پہلے ارادہ یہ تھا کہ اس کو پورا پڑھیں، لیکن وہ کور نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے 27ویں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ 27 کو ہم انشاءاللہ اس پر پوری شرح و بسط کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا معراج شریف سے، جب واپس آئے تو ان کفار نے آپ سے جو سوال کیے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا، وہ پوچھنے لگ گئے اچھا جی اگر آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے ہیں، فلسطین تشریف لے گئے ہیں، تو نشانیوں کے بارے میں پوچھنے لگ گئے کہ آپ یہ بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے جناب والا کبے کتنے ہیں وغیرہ ذالک۔ اب یہ بات ان کو کنفرم تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مسجد اقصی تشریف نہیں لے گئے۔ جب کوئی آدمی پہلی بار کسی جگہ تشریف لاتا ہے تو اتنی باریکی کے ساتھ وہ مشاہدہ نہیں کرتا۔ ہم اکثر و بیشتر اپنے گھر جاتے ہیں،
کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کتنی لائٹیں ہیں؟ جی آج کل یہ سیلنگ ہے، تو یہ سیلنگ کو ہوئے بھی کچھ 4-5 سال تو گزر گئے ہیں، تو کیا انتظامیہ میں سے کوئی منتظم یہ بتا سکتا ہے کہ اندر کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے حضرت جی آپ کہاں خطیب ہیں، میں کہوں جی بلال مسجد میں خطیب ہوں، آپ مجھے اس کی لائٹوں کے بارے میں بتائیں، تو لائٹیں کہاں ہم گنتے ہیں؟ صرف ایک صورت میں نے پیش کی ہے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب ان سے پوچھنے لگے تو اللہ ذوالجلال نے اسی مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اسی مسجد اقصیٰ کو سامنے رکھا ہے تو پھر سیر کیوں کرائے؟ سوال تو ہے نا جی۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے جی کھڑکیاں، اس کے دروازے، اس کے جناب یہ ہیں جی بوئے باریاں دسو، تو اب بھی واضح ہو گیا نا جی۔ یہ لفظ ہے حدیث پاک میں، حضور سید عالم صلی اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول لما کذبنی قریش، اس وقت سنا، یہ کب کی بات ہے؟ کہتے لما، اس وقت جب مجھے، حضور کو میں نے اس وقت سنا جب قریش نے، حضور نے فرمایا کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو اس وقت کیا ہوا جی؟ وہ کیا کہہ رہے تھے جی؟ قمت فی الحجر، میں مقام حجر میں تھا، تو کیا ہوا جی؟ فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو آشکارا کر دیا، تو کیا ہوا جی؟ فتفقت، میں اس کو بالکل واضح طور پر دیکھنے لگا، حتیٰ کہ وہ مجھ سے پوچھتے گئے اخبرہم عن آیاتہ وانا انظر الیہ، وہ مجھے کوئی نشانی پوچھتے تو میں ان کو ان کی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کرتا جاتا، اور میں حال کی گھڑی اس گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں مسجد اقصیٰ کو۔ اب مسجد اقصیٰ کو تو میرے آقا مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ہی دیکھ رہے ہیں، تو پھر سیر کیوں کرائے گی جی؟ اصل دکھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ اے نبی آپ اگر وہاں جائیں گے نہیں، آپ وہاں جائیں گے نہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے تو میں رب ہو کر یہاں بھی دکھا سکتا ہوں، میں تو سبحان ہوں، عیب میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے عیب نہیں ہے کہ میں یہاں رہ کر نہ دکھا سکوں۔ آج کے انسان نے ایسا ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے کہ وہ بیٹھا پاکستان میں ہے اور 7 سمندر پار امریکہ، کینیڈا اور دور دراز ممالک میں وہ اپنے بھائی عزیز رشتہ دار کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، اور اگر وہ کہیں باہر ہو تو باہر کے مناظر بھی دکھاتا ہے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ رحمان گارڈن سے حافظ سرفراز صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، مجھے کہنے لگے شاہ صاحب میں آپ کو ایک کینیڈا کا ایک قانون بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ موبائل لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے ایک قانون کیا دکھایا، یہ میں نے خود دیکھا، جو وہاں انہوں نے مجھے کیمرے کے روح سے دکھایا، کہا یہ دیکھیے گا، اس نے جان بوجھ کر سڑک کراس کی اور پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر آگے آیا، اتنی دیر میں اس نے دیکھا شاہ صاحب وہ جو گاڑی آ رہی کتنی تیز گاڑی آ رہی ہے، یہ دیکھنا میں گزروں گا تو یہ رکے گی، یہ قانون ہے۔ ساڑھے ہاں تے بندہ مار سکیم ہے نا، یہ آیا ہے اڑا دے ہو، قانون کیا ہے؟ وہ جہاں گزرنے کا، جہاں سے گزر گاہ ہے نا جی، وہ وہاں انہوں نے نشان لگائے ہیں، جیسے اب بھی ہمارے یہاں پٹیاں لگی ہوئی ہیں، ایتھے پٹیاں لگی ہیں زیبرا کراسنگ، ایتھے پٹیاں انہوں نے لائیاں ضرور نے، مگر ساڑھے بیلی کوئی بیویاں لنگ رہی ہوں، وہ بندے لنگ رہے ہیں، کہنا ہے انہاں دی مجال کی لنگ جان ساڑھے اگوں، پہلا میں لنگنا پھر انہیں۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ ان کو گزرنے دیا جائے، آپ بریک لگائیں، روکیں، جب تک وہ گزر نہ جائیں۔ کل ایک ساتھی میں پروگرام پہ گیا، وہ جاپان کی ایک بات سنا رہا تھا کہ پاکستانی بندے نے کارخانہ بنایا ہے وہاں جاپان کے اندر، تو کارخانے میں اس کو گاڑیوں کی بھی ضرورت تھی، تو ایک جاپانی شخص کو ہی اس نے ڈرائیور رکھا جو وہاں سے سامان اٹھاتا دوسری جگہ لے جاتا، جیسا کہ ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے
اس جاپانی کو بٹھایا اور ساتھ خود بیٹھ گیا, چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اشارہ آیا, اشارہ بند تھا تو پاکستانی نے کہا گزار دو. اس نے کہا سر یہ تو قانون ہے, اشارہ بند ہے, ہم نہیں گزر سکتے. پاکستانی کہتا ہے کہ جناب دیکھو اس چوراہے میں, اس چوک میں ہمارا جو اشارہ بند ہے, دائیں بائیں کوئی گاڑی گزرنے والی نہیں ہے, لہٰذا گزر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اشارہ تو بند اس لیے تھا کہ کوئی گاڑی دائیں بائیں جس نے گزرنا ہے گزر جائے, یہاں کوئی گاڑی نہیں. اس نے جب دوسری بار کہا نا, اس جاپانی نے کہا یا ساڑا ملک چھڑ دے یا میں نے چھڑ دے. دو ہی باتیں ہیں, اگر آپ ہمارے قانون کو فالو نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں, یا ہمارا ملک چھوڑ دیں یا چابی پکڑیں تو مجھے چھوڑ دیں. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو خیر یہ قانون کی بات ہے. تو رب جل والا کے سامنے کوئی عیب نہیں ہے. رب چاہے تو, بندہ بیٹھا, میں بیٹھا یہاں دیکھ رہا ہوں, کینیڈا کی سڑک میں دیکھ رہا ہوں, آتی ہوئی گاڑی دیکھ رہا ہوں, اس بندے کو دیکھ رہا ہوں جو کینیڈا کے اندر ہے, وہ مجھے اپنا آپ بھی دکھا رہا ہے, وہ گاڑی بھی دکھا رہا ہے, سڑک بھی دکھا رہا ہے, وہ زیبرا کراسنگ کے وہ نشانات بھی جناب پٹیاں بھی دکھا رہا ہے, اور لوگوں کی گزر ہو رہی ہے وہ بھی دکھا رہا ہے. پھر اس سے میری آدھا پونا گھنٹہ بات ہوئی بڑی. پھر انہوں نے, ایک مفتی صاحب تھے انڈیا کے, ان سے میری بات کروائی, یہ جی انڈیا کے ہیں اور سید زادے ہیں. پھر ان سے میری گپ شپ ہوئی. ایسے ساری گپ شپ دے پونے گھنٹے دی میں پاکستان 'چ بیٹھا ہوں, وہ کینیڈا 'چ بیٹھے نے. ایک اس آلے کے ذریعے ہو رہی ہے جیڑا بندے نے بنایا ہے, جیڑا بندے نے بنایا. جیڑے بندے کہتے ہیں نا جی, جیڑے بندے آج تو پہلے کہتے سی, کچھ عرصہ پہلے کہتے سی اے جی دیوار دے پیچھے دے علم نہیں, نبیاں اتنے عیب تے نبیاں دے عیب کٹ دے سن, ہیں جی اسی کہنا ہو میرا رب جڑا ہے وہ بڑا بے نیاز ہے. ساڈے علماء کہندے سن, حالانکہ اسی سائنس کوئی نہیں پڑھی ہوئی, ساڈے علماء کہندے سن رب سبحان ہے, رب چاہے تے اپنے محبوب نو, اپنے نبی نو جو چاہے وکھاوے, جو چاہے دیوے. جی اے جی غیب نہیں جان دے, اے میں اتنے بیٹھا کینیڈا ویکھ رہا, غیب ہے کہ نہیں ہے؟ غیب ہے نا. تے ایک آلے دی مدد نال میں ویکھ رہا, تے اللہ ذوالجلال اپنے محبوباں اگے, اپنے نبیاں اگے کوئی پردہ نہ رکھے, سارے پردے اٹھا دے, اون دے اگے کوئی انہوں کوئی ہے پریشانی؟ پریشانی تو انہوں ہوئے جڑا بے طاقت ہوئے, جڑا عیب والا ہوئے, تے جڑا ہوئے بے عیب ہوئے طاقتور, نالے قویون کہندے ہو, نالے عزیز کہندے ہو, نالے سمیع بھی کہندے ہو, بصیر بھی کہندے ہو, خبیر بھی کہندے ہو, علیم بھی کہندے ہو. رب دیاں صفتاں نا جی, قادر اور قدیر بھی کہندے ہو. تے او قادر و قدیر مکہ میں بیٹھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین کی مسجد اقصیٰ دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا؟ یہ دیکھیں میں حدیث پاک کے لفظ پڑھ رہا ہوں, صحیح بخاری کے لفظ ہے, صحیح مسلم کے لفظ میں نے پڑھے ہیں. کیا جی فجل اللہ لی, جی ایک یہ لفظ ہے, اور ایک لفظ ہے جلا, جلا یجلو, جس سے جلوہ بنا ہے. جلوہ کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہونا. تو فجلا اللہ لی بیت المقدس, اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو جلوہ بنا دیا, ظاہر کر دیا. اب کیا ہوا جی؟ حضور فرماتے اخبرہم عن آیاتہ وانا انظر الیہ, میں بیت المقدس کو دیکھ بھی رہا ہوں, اور جو جو وہ نشانیاں پوچھتے جاتے ہیں ہر نشانی کے بارے میں دیکھ کر بتا بھی رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دروازے کنے نے؟ میرے آقا فرماتے ہیں آنا انظر الیہ, میں ویکھنا, ویکھ کے تو پھر کہنا اینے نے. وہ کھڑکیاں تے پوچھتے ہیں تو میں ویکھنا پھر دسنا بھی اینے نے. یہ رب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بیٹھے ہوئے سارے مناظر مسجد اقصیٰ کے, فلسطین کی اس مسجد کے واضح طور پر دکھا رہا ہے, جیسا کہ میں نے بخاری کے لفظ پڑھے ہیں, دکھا رہا ہے. تو یہی بیٹھا دکھاتا, اور میرے آقا فرماتے میں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی ہے. پھر بھی تو معجزہ ہے سی کہ نہیں؟ معجزہ تو پھر بھی تھا, کیونکہ اس وقت یہ آلات نہ تھے جی. ٹیکنالوجی نے, مواصلاتی نظام نے اس قدر قوت اختیار نہیں کر رکھی تھی کہ وہ اس کا انکار نہ کرتے. انکار کرنا پھر بھی ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھے کیسے دیکھ لیا. دیکھنا اور ہے, جانا اور ہے جی. دیکھنا اور ہے, ہو سکتا ہے بندہ خواب میں بھی تو دیکھ لیتا ہے نا. خواب میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور بالکل ایکوریٹ دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے نا ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئے شاہ صاحب, یہاں قریب ایک گاؤں ہے, دیہات ہے, وہاں کے وہ شاہ صاحب تھے. انہوں نے مجھے غائبانہ ان کا تعارف کروایا, حالانکہ میں نے پہلے ان کو دیکھا نہیں تھا.
ان کا نام بتایا کہ یہ ان کا نام ہے، تو اس طرح ان کا قد و قامت ہے، یہ رنگ ہے، بس ہلکا پھلکا ان کا جو ہے نا ان کا حلیہ بتایا، ان کا نین و نقش بتائے. تو کچھ عرصہ گزر گیا اس بات کو، کچھ سال 2 سال. ان کی بیٹی پڑھتی تھی ہمارے جامعہ نظامیہ میں نا. وہ ایک دن شاہ صاحب دفتر میں داخل ہوئے تو اس وقت قاری عبد الرسول صاحب، حافظ عبد الرحیم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ ناظم دفتر ہوا کرتے تھے. اب ہمارے جو ناظم دفتر ہیں بچیوں کی طرف، وہ مولانا مفتی محمد امین صاحب ہیں، میرے شاگرد ہیں. تو اس زمانے میں یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے. اس وقت وہ قاری عبد الرسول صاحب تھے، ناظم دفتر تھے. تو میں ان سے تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا. تو میں نے قاری صاحب سے کہا یار یہ شاہ صاحب فلاں ہیں، نام لے کر، یہ فلاں شاہ صاحب ہیں. تو قاری صاحب کہنے لگے جی فلاں یہ وہی ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے غائبانہ تعارف ہے، پہلے ملاقات نہیں ہے. تو آپ نے کیسے پہچان لیا؟ بات سمجھ؟ تو پنجابی جیسے کہنا جی چھٹی حصے وہ حصہ پانجی نے، وہ چھٹی اس انسان دی جڑی نا وہ قوت مدرکہ ہے. اس قوت مدرکہ کو ہم چھٹی حص کہتے ہیں کہ جو انسان کو الرٹ کرتی ہے اور چوکس کرتی ہے، جی وہ فوراً بیدار کرتی ہے اور فوراً کہتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے. میں اس کو پہلے دیکھا نہیں، اس سے ملاقات نہیں، کوئی طلاقی ملاقات اس سے نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھتے ہی کہا یہ فلاں بندہ ہے، نام بھی بتایا، جی دیکھا ہے، پہلے آپ ملے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، صرف غائبانہ تعارف ہے. کسی بندے نے غائبانہ ان کا تعارف کروایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ جناب والا یہ اس کا حلیہ ہے، یہ اس کا رنگ ہے، جی بس اتنا بتایا تھا. اور میری چھٹی اس نے یہ کہا، اس قوت مدرکہ نے مجھے یہ کہا، ابھارا، برانگیختہ کیا کہ کہہ دے کہ فلاں بندہ ہے. ناقص اور عیب والا بندہ اگر اپنی عقل کے ذریعے صحیح پہچان کر لے تو جسے اللہ علم دے، جسے اللہ امتیاز اور اللہ صلاحیت دے، اس کی کیا شان و شوکت ہوگی. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہے ہیں، رب دکھا رہا ہے جیسا کہ ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے. تو حضور دیکھ کر یہاں مکہ میں دیکھ لیتے. یہ گئے، رات کا سفر کیا، اتنا لمبا سفر کیا، جی اس میں پھر جناب والا وہاں جا کے سارے معاملات، وہ لمبی باتیں ہیں. یہ یہاں بھی بیٹھے ہو سکتا تھا لیکن یہاں جانا نہیں ہے. اس کا انکار ممکن تھا یا اس کا انکار ممکن نہیں تھا، دونوں باتیں واضح ہیں. کیوں؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ کام تو خواب میں ہو سکتا ہے، خواب میں بھی بندہ بعض چیزیں دیکھتا ہے اور بعض چیزیں رب دکھا دیتا ہے، تو آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا. تو یہ کوئی بڑی بات نہ تھی. بڑی بات یہ تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، یہ بڑی بات تھی. کوئی تیز جناب والا سواری پاس نہیں ہے اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس پر چڑھ کر آپ اتنی جلدی چلے بھی جائیں اور واپس بھی آ جائیں. وہ کیسے مان لیتے؟ اصل میں یہی بتانا تھا، تصدیق و تکذیب کا ایک معیار بیان کرنا تھا کہ اے نبی ہم آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے اور تکذیب کے لیے ایک معیار اور مدار قائم کرنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو آپ کا مصدق ہوتا ہے اور کون ہے جو آپ کا مکذب ہوتا ہے، کون ہے جو بن دیکھے بغیر دلیل مانگے یہ کہہ دے کہ یہ محمد کہہ رہے ہیں سچ ہے. بس اتنی سی بات ہے. توجہ ہے؟ ہاں، جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ بابا جی نے پہلے کر دی ہے. بس پوری تقریر کا جو ہے نا خلاصہ وہ ایک یہ جملہ ہے کہ رب یہ بیان کرنا چاہتا تھا، رب یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں چاہوں تو مسجد اقصیٰ جیسا کہ دکھا بھی دی، میں چاہوں تو مسجد اقصیٰ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے اندر، جی مسجد حرام کے اندر، اپنے گھر کے اندر یا نبی کے گھر کے اندر میں چاہوں تو دکھا سکتا ہوں. لیکن اس کا انکار اس قدر عجیب طریقے سے حیرت سے کوئی نہیں کرے گا. کہے گا جی ہو سکتا ہے، خواب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کہ آدمی پاکستان میں ہو اور باہر کسی ملک کی کوئی شے دیکھ لے، دیکھا جا سکتا ہے، اور کسی کی دیکھی ہوئی شے کو پھر کہے کہ میں نے یہ چیز وہاں ہے، وہ کہے جی بالکل ہے. آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ تو یہاں آئے نہیں. میں نے خواب میں دیکھا. اچھا 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 اچھا. یہ کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا بھائی. انکار اس بنا پر کیا اور اس بنا پر کوئی کرے گا کہ کوئی آدمی اتنے حتمی، قطعی اور یقینی اور غیر مشروط طریقے سے کرے کہ میں گیا تھا،
میں نے دیکھا تھا، تو پھر تکذیب و تصدیق کا معیار قائم ہوگا نا. خواب دی کیڑی گل ہے؟ خواب کوئی کبھی جی میں جناب ملتان گیا، کوئی بندہ ملتان نہ گیا، میں جی کراچی گیا، سی وی یو گیا، میں منوڑا گیا، میں فلانی تھان تے گیا، میں صدر میمن مسجد، انہیں کہا جی تسی ٹی وی تے ویکھ لیا ہوئے گا، آپ نہیں ہوئے تو ٹی وی تے مسجد میمن مسجد ویکھ لے گی، تسی صدر کینٹ سارا کچھ ایریا جڑا ہے تساں جناب ٹی وی تے ویکھ لیا ہوئے گا. یہ کوئی سبیل نہیں ہے. کوئی بندہ کہے جی میں صبح کراچی گیا جی، صبح کراچی میں گیا اور میں تقریباً 7 بجے وہاں پہنچا، 9 بجے یہاں واپس آ گیا. وہ کہتے ہیں یار نہیں یار اینج نہیں ہو سکتا. یہ ہے نا میرے نبی کے لیے اللہ ذوالجلال نے جو مدار اور معیار اور مرکزی نقطہ قائم کیا وہ یہ تھا کہ تصدیق و تکذیب کا ایک معیار بنانا تھا. کون ہے جو مصطفیٰ کی بات مانتا ہے اور کون ہے جو مصطفیٰ کی بات کو ٹھکراتا ہے. پوچھا، پھر یہ لفظ ہیں، پوچھا، اس نے کہا جناب بتائیں کوئی بندہ یہ کہے، یہ لفظ ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کیا پھر واپس بھی آ گیا. کوئی بندہ پوچھا، پوچھنے والے نے پوچھا بتا پہلے واضح کر وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے، وہ کون ہے؟ اس نے کہا تیرا یار ہے، تیرا دوست ہے جس کو محمد کہتے ہو وہی ہے. تو پتہ ہی اس نے کہا جس نے تصدیق کی نا، پھر اللہ نے اس کی شان قرآن میں اتار کر کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. رب نے فرمایا حبیب صدق آپ لائے ہیں، سچ آپ نے بولا ہے، تصدیق صدیق نے کی ہے، ابو بکر نے کی ہے. بس آج کے بعد صداقت کا معیار ابو بکر کو بنا دیا گیا. جو صدق و صفا کے اس معیار کو قائم رکھے گا وہ صدیق اکبر کا جناب والا معیار قائم رکھے گا، حضور کا وہ آشنا ہوگا، حضور کا جناب والا وہ پاسدار اور پاسباں ہوگا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہی محافظ ہوگا، وہی پاسباں ہوگا جس نے صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کیا ہوگا. تو اللہ ذوالجلال نے صدیق اکبر کو یہ قوت و صلاحیت، بلکہ ایک مقام پر جب حضرت عمر کی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آپس میں کچھ رنجش ہو گئی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر تم جانتے ہو صدیق کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا کہ جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے اس وقت یہ ابو بکر تھا جو میری تصدیق کر رہا تھا. سب مجھے جھٹلا رہے تھے، سب مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر تھا جو بغیر کسی دلیل کے میری تصدیق کر رہا تھا. اور ہستی وہ ہے، یہ وہ ہستی ہے، اس لیے یہ عظیم الشان ہستی ہے، اس لیے اس سے بیر نہ رکھا کرو، اس سے جھگڑا نہ کرو، اس کی دشمنی اور بغض کو اپنے سینے میں نہ پالو. آپ نے معافی مانگی. تو گویا بات یہی کرنی تھی کہ اللہ ذوالجلال اس واقعہ معراج کو صرف واقعہ کے طور پر نہیں بیان کر رہا بلکہ ایک معیار کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ. ہم نے کب کہا کہ نبی گئے ہیں؟ ہم نے کہا رب کہتا ہے نبی خود بخود نہیں آئے نہ خود بخود گئے ہیں. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وما علیہ اللہ.